تو آج گھر میں بن رہا ہے سوپ جو کہ سردیوں کی سوغات ہے، اور یہاں رات کی رکھی ہوئی تھی جو ہے نا سالن، اور اس کو میں نے کرنا تھا گرم اپنے کھانے کے لیے نکالنا تھا۔ اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے کارن فلور جو ہے نا اس کو میں نے پانی میں جو گھول بنا کے رکھتے ہیں وہ میں نے رکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا اور میں نے سبزیوں کو ساری نہیں، مطلب سبزیوں میں گاجریں، اور میں نے جو ہے نا بند گوبھی لے لی تھی، تو لہسن لے لیا تھا۔ ان چیزوں کو جو ہے نا میں نے کوکر میں ڈال دیا، اور اسی کے ساتھ ہی میں نے جو ہے نا دھو کے انڈے بھی ڈال دیے تھے، اور اسی کے ساتھ میں نے چکن بھی ایڈ کر دیا تھا۔ ساری چیزوں کو میں نے کوکر میں ڈال دیا تھا۔ اس طرح سے جتنا آسانی سے بنتا ہے نا سوپ، تو بہت آسانی سے سبزیاں گل جاتی ہیں، بہت ہی جو ہے نا ہر ایک چیز بالکل زبردست بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہر چیز ساری سبزیاں گل گئی تھیں، اور چکن بھی گل گیا تھا، اور انڈے بھی بوائل ہو گئے تھے۔ تو میں نے سوپ میں ڈالنے تھے انڈے، تو میرے بچوں کو کیونکہ بہت زیادہ پسند ہے بوائل انڈے جو ہوتے ہیں وہ سوپ میں ان کو بہت پسند ہے، تو انڈے جو ہے نا میں نے واش کر کے ہی اس میں ڈالے تھے۔ تو آپ واش کیے بغیر جو ہے نا آپ چائے میں یا پھر بوائل کرنے کے لیے آپ کسی یخنی میں انڈے ایسے نہ ڈالا کریں، اچھی طرح سے واش کیا کریں، پھر اس کے بعد انڈے ڈالا کریں۔ تو یہاں میں نے بچوں کے لیے سوپ بنایا تھا، تھوڑا سا ہی حالانکہ میں نے بنایا تھا، لیکن ماشاءاللہ اتنا زیادہ ہو گیا، اتنا برکت والا تھا، تو اس لیے جو ہے نا پھر ہمارا بچ گیا، ہم نے کتنا سارا کھایا، اس کے باوجود بھی بچ گیا کافی سارا، اور اس کے بعد جو ہے نا ہمیں رکھنا ہی پڑا۔ اور جب ہم سوپ بندہ جب رکھتا ہے تو صبح اٹھو تو اس میں تھوڑا سا وہ پانی جو ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتا، پتہ نہیں ایسے کیوں ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیے یہاں جو ہے نا میں نکال رہی ہوں چکن کو، چکن کی میں نے کوئی 4-5 بوٹیاں ہی ڈالی تھی، اور ماشاءاللہ اس کے ریشے کیے تھے وہ اتنی زیادہ ہو گئی تھی، تو سکون سے جو ہے نا میرا ایک جو شیشے کا بڑا والا باؤل ہوتا ہے وہ فل ہو گیا تھا۔ تو اور میں نے اس میں جو ہے نا سبز دھنیا بھی ساتھ کے ساتھ ہی ڈال دیا تھا، ساری چیزیں میں نے ساتھ کے ساتھ ڈال دی تھیں، اور مجھے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، بس اب اس کو لائٹر میں نے آن کیا، چولہا آن کیا، اور اس کو تھوڑا سا پانی کو ایک بوائل آئے گا، اور اس کے اندر جو ہے نا میں چکن اور جو بوائل ایگ ہیں وہ ڈال دوں گی، اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں کارن فلور ڈال دوں گی، اور ساتھ کے ساتھ ہی ایک انڈا اور ڈال دوں گی، کچا انڈا، تو ساتھ کے ساتھ مکس کرتی جاؤں گی اور ہو جائے گا۔ اس میں نے ریڈ مرچی بالکل نہیں ڈالی، کالی مرچی ڈالی ہے، اور کچھ نہیں ڈالا، اس میں نمک اور کالی مرچ ڈالی ہے، اور کوئی چیز نہیں ڈالی، گرم مسالہ بھی تھوڑا سا ڈالا ہے۔ تو جو باہر اچھا میں جو ہے نا دیکھ رہی تھی کہ میں نے کہا آن لائن میں آرڈر کر لیتی ہوں فوڈ پانڈا سے، تو پھر میں نے سوچا چلے میں گھر پہ جو ہے نا بچوں کو بنا کے دے دیتی ہوں۔ اس طرح سے جو ہے نا زیادہ باہر سے جب ہم چیز پرچیز کرتے ہیں تو پھر اتنا زیادہ اس کے ریٹ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد چیز بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے، بچے وہیں پہ جو ہے نا ان کو پوری ہی نہیں ہوتی۔ ہاں، یا پھر آپ لو تو بہت زیادہ لو، تو پورا جو فیملی سائز ہوتا ہے آپ وہ لو، تو وہ کافی زیادہ جو ہے نا مہنگا پڑ جاتا ہے، تو پھر اس لیے جو ہے نا میں کوئی بھی ایسی ویسی چیز ہو جو کہ بچے دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ مجھے بتا دیتے ہیں، تو پھر آرڈر کرنے سے اچھا میں کہتی ہوں میں خود گھر پہ بنا لیتی ہوں۔ اب شاورما وغیرہ ہے اس کی بھی ڈو وغیرہ جو ہے نا میں نے لے کے رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ بھی میں خود ہی گھر پہ ہی بنا لیتی ہوں، کیونکہ چکن کے میں بالکل چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے الگ سے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ کوئی چیز کھانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز بنانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پیکٹوں کی بڑی آسانی ہو جاتی ہے، آرام سے آپ نکالیں اور آرام سے آپ کا پورا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اتنی چیز نکالی ہوئی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا میں چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے رکھ دیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ چکن جو ہے نا میں نے اچھا خاصا اس کے میں نے کرنے ہیں ریشے، ہڈیوں کو کرنا الگ، کیونکہ ہڈیاں بالکل ہی جو ہے نا اچھی نہیں لگتی، اگر منہ میں آ جائیں تو تھوڑی سی بھی۔ اور یہاں میں ساتھ کے ساتھ جو ہے نا صفائی کا بھی خیال رکھتی ہوں، اور
ساتھ کے ساتھ جو ہے نا میں چیزیں ایسے بکھیر نہیں دیتی، سلیب کے اوپر ہر چیز پڑی ہوئی ہو، بکھری ہوئی ہو، کچرا بکھرا ہوا ہو، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک تو اتنا زیادہ جو ہے نا ہمارے کچن میں جو ہے نا موٹا سا چوہا آیا ہوا ہے، اور وہ بڑا عجیب سا چوہا ہے، مجھے تو اس کو دیکھ کے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو میں چیزیں کوشش کرتی ہوں کھانے پینے کی کوئی چیز بھی جو ہے نا سلیب پہ نہ چھوڑوں، چاہے روٹی ہے چاہے کوئی بھی چیز ہے، میں سلیب پہ بالکل بھی نہیں چھوڑتی۔ تو حتیٰ کہ آلو ہوتے ہیں وہ بھی میں فریج میں ہی رکھ دیتی ہوں، صرف اسی لیے کہ نا چوہے کو بالکل بھی آسانی نہ ہو، شاید کہیں نہ کہیں سے بھاگ جائے۔ اتنی دوائیاں ڈالی ہیں ہم نے، کسی چیز سے بھی وہ نہیں مرتا تو نہیں مرتا۔ اب پتہ نہیں میں کیا کروں ایسا کہ جو ہے نا میری جان عذاب بنائی ہوئی ہے اس چوہے نے، تو کیا ایسا کروں میں کہ چوہا مر جائے۔ دیکھتے ہیں کیسے مرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سارے کے سارے اس کی میں نے ریشے کر لیے، اتنے زیادہ نہیں کیے تھے لیکن زیادہ ریشے اچھے لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو صبح میں نے بنانا تھا حلیم کے لیے جو ہے نا چکن وغیرہ اس کے بھی ریشے کرنے پڑتے ہیں۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ جو ہے نا بوائل کر کے اچھی طرح سے کوکر میں، تو اس طرح سے جو ہے نا میں وہ ریشے بنا کے رکھ دوں تاکہ میں صبح اٹھوں تو مجھے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اور اٹھوں گی جیسے ہی تو ظاہر سی بات ہے جتنی بھی دالیں ہوتی ہیں تو آرام سے جو ہے نا میں بھگو کے رکھ دوں گی آدھے گھنٹے تک، اور اس کے بعد کوکر میں ہر چیز کو ڈال دوں گی اور حلیم بن جائے گا۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا انڈے بوائل ہوئے پڑے تھے، ساتھ کے ساتھ وہ بھی میں نے کر دیے تھے کوکر کے اندر ہی۔ تو اس کو میں جو ہے نا بالکل باریک تو نہیں، تھوڑا سا موٹا موٹا جو ہے نا میں اس کو کاٹ کے وہ میں ساتھ کے ساتھ وہ بھی ڈال دوں گی۔ اور کون کون جو ہے نا سردیوں میں زیادہ تر جو ہے نا سوپ جو ہے نا بنانا پسند کرتے ہیں، ویسے تو اکثر لوگ بنانا پسند کرتے ہیں کیونکہ سردیوں میں پتہ نہیں کیوں دل چاہتا ہے کہ ایسی ایسی چیز ہونی چاہیے، تو انسان کی باڈی کو ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا یہ سردیوں کی پہلی سوغات ہم نے سوپ بنایا ہے۔ اور کچھ دن پہلے میں نے جو ہے نا ویڈیو نہیں بنائی تھی تو میں نے ساگ بنایا تھا، ساگ کو میں نے جو ہے نا گرائنڈر میں اچھی طرح سے پہلے بوائل کیا پانی میں، وہ پانی میں نے پھینک دیا، پھر اس کے بعد میں نے گرائنڈر میں جو ہے نا اچھی طرح سے بوائل کیا، اور اتنا کوئی لاجواب وہ ساگ بنا، اتنا کوئی ٹیسٹی ساگ بنا۔ تو اس میں جو ہے نا میں نے پانی نہیں ڈالا، پانی کے ساتھ بوائل نہیں کیا، اس میں نے آٹے کا جو ہر دال بناتے ہیں نا وہ بنا کے، اس کا گھول بنا کے میں نے وہ جو ہے نا جگ میں ڈال کے اس طرح سے جو ہے نا میں نے کر کے کیا کہتے ہیں گرائنڈ کر لیا تھا۔ گرائنڈ کرنے کے بعد میں نے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے پھر اس کے بعد اس کو بھی میں نے فریز کر دیا۔ یہ ہوتے ہیں عورتوں کے جگاڑ، تو عورتیں بیچاری پتہ نہیں کیا کیا کرتی رہتی ہیں، اور مرد کہتے ہیں کہ سارا دن انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو ایسا نہیں کہنا چاہیے مردوں کو، لیکن کہتے ہیں مرد ایسے۔ اور یہ دیکھیں اس میں نے سارا جو ہے چکن تھا، ریشے بنائے ہوئے تھے، وہ سارا کا سارا میں نے ڈال دیا۔ اور اس میں اور کیا ڈالنا ہے، اس میں نے ڈالنا ہے کارن فلور، کالی مرچ ڈالی ہوئی ہے اس میں آلریڈی میں نے، اور میں نے نمک بھی ڈال دیا تھا، اور میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ڈال دیا تھا۔ تو بس میرے پاس سویا ساس نہیں پڑا ہوا تھا کہ سویا ساس اگر ہوتا تو پھر جو ہے نا آسانی ہو بہت ہی زیادہ اس سے ٹیسٹ جو ہے نا بڑھ جاتا ہے۔ اس میں تو نہیں ڈالتے ہوتے لیکن الگ جو باؤل میں نکال کے رکھتے ہیں، پیالیوں میں کولیوں میں نکال کے جب رکھتے ہیں تو پھر اس ٹائم جو ہے نا دل چاہتا ہے کہ کچھ کھٹا کھٹا اوپر ڈال کے کھایا جائے، کیونکہ ایسے بھی سوپ اچھے نہیں لگتے۔ جو ہم بازار کے لیتے ہیں تو انہوں نے تو ہر چیز ڈالی ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے اچھا بازار سے جب ہم لیتے ہیں تو وہ جو سوپ ہوتے ہیں ان میں پانی نہیں ہوتا، وہ پانی نہیں چھوڑتے، جو ہم بناتے ہیں ان میں پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ایسا کیوں ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے بھی کارن فلور ڈالا ہوتا ہے اور ہم بھی کارن فلور ہی ڈالتے ہیں۔
تو یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ انہوں نے کس چیز میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. شاید ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اب انہوں نے دودھ میں ڈالا ہوا ہو، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے. خیر دیکھیں گے، اس کو بھی میں دیکھوں گی انشاءاللہ. یوٹیوب پہ اس کی ایک ویڈیو دیکھوں گی. میں نے بہت ویڈیو دیکھی ہیں، ان میں تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ پانی میں گھول بنا کے اور اس کے بعد جو ہے نا ڈال دیتے ہیں یخنی میں ڈال دیتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہاں جو ہے نا بالکل زبردست شکل میں جو ہے نا ہمارا سوپ بن گیا. اور میں نے اس میں جو ہے نا ایک انڈا جو ہے نا کچا وہ بھی ڈال دیا تھا، اور اس کی شکل دیکھیں اور اس کی لک دیکھیں، اتنی کوئی زبردست بن گئی ہے. اور یہ دیکھیں یہ سبز دھنیا ہے، تو یہ میں تھوڑا سا ڈال رہی ہوں. یہ دیکھیں جی، یہ اس کی فائنل لک ہے، اور بہت ہی دکھنے میں جتنا پیارا لگ رہا ہے اتنا ہی کھانے میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا. یہ دیکھیں جی، اس طرح سے جو ہے نا انڈے بوائل کر کے میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ زیادہ مزہ آتا ہے کھانے میں. تو یہ ابھی مجھے لگ رہا ہے کارن فلور کی کمی ہے.